السلام علیکم ویورز. سائنس یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں روزمرہ زندگی میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس علم حاصل کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں. دنیا میں موجود قدرت کی پیدا کردہ اشیاء، مادہ، حتیٰ کہ ہم انسان بھی، ان سب کو مشاہدات سے پڑھنے کا نام، دیکھنے کا نام، جانچنے کا نام، پرکھنے کا نام سائنس ہے. تجربات سے مختلف چیزوں کو ملا کے یا علیحدہ سے مختلف عمل کے ذریعے دیکھنے کا اور ان کا نتیجہ معلوم کرنے کا نام سائنس ہے. سادہ ترین الفاظ میں یعنی علم حاصل کرنے کے طریقے کو ہی سائنس کہتے ہیں. اس کی بے شمار شاخیں ہیں، بے شمار شعبے ہیں. دنیا میں کروڑوں اربوں انسان مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اپنے اپنے مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں سیکل ہو جانے والے علم کو یعنی سائنس کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. اس میں بے شمار مشاہدات بھی اور تجربات بھی غلط بھی نکل آتے ہیں اور ثابت بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان جب اپنے مشاہدے اور تجربے کو باقی انسانوں کے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ اس کی جانچ کرتے ہیں، پرکھ کرتے ہیں، پھٹک کرتے ہیں، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، ہر زاویے سے اس کو چیک کرتے ہیں. اگر تو وہ بھی انہی نتائج تک پہنچیں جس نتیجے تک وہ انسان یعنی سائنسدان پہنچا، تو باقی کے یہ انسان یعنی سائنسدان اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں. اور اگر اس کے کانٹریری یعنی اس کے متضاد سچویشن ہو تو اس کے سارے کام کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر وہ سائنس کی مصدقہ اور ثابت شدہ تھیوریز میں یا فیکٹس میں یا رولز میں جگہ نہیں پا سکتا. سائنس دریافت بھی کرتی ہے اور ایجاد بھی کرتی ہے. چونکہ یہ لفظ انہی معنوں میں مستعمل ہو چکا ہے، ڈیفیکٹو یوز اس کا ایسا ہی ہے، تو ہم اپنی آسانی کے لیے سائنس کا لفظ ہی یوز کریں گے، یہی لفظ استعمال کریں گے. دریافت کیا کرتی ہے؟ پہلے سے موجود چیزیں، پہلے سے موجود فزیکل قوانین،
فزیکل یعنی مادی جو قوانین بنائے ہیں، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ سائنس وہ دریافت کرتی ہے، بات پھر وہی مشاہدات یا تجربات سے، اور سائنس ایجاد کرتی ہے مختلف چیزیں۔ کس چیز سے؟ پہلے سے موجود چیزوں سے۔ پہلے سے موجود چیزیں کس کی پیدا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ دو کام، بڑے کام جو سائنس کرتی ہے، دریافت کرتی ہے اور ایجاد کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ نیوٹن، گریوٹی دریافت کی، موجود پہلے سے تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھا، سیب گرا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ سوچ، جو میں آپ سے کہتا ہوں سوچئے گا ضرور، تو یہ سوچ تھی۔ یہ کام تو اس سے پہلے بے شمار انسان دیکھ چکے تھے، لیکن کسی نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، کسی نے اس پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، کسی نے اس پہ اپنی دانش کو استعمال نہیں کیا۔ یہ کریڈٹ نیوٹن صاحب کے حصے میں آ گیا۔ ایسے ہی آئنسٹائن، فزکس کی دنیا کا بڑا نام، تھیوری آف ریلیٹیوٹی دریافت کی۔ یہ سارے لاز پہلے کے موجود تھے۔ ٹائم ڈائلیشن دریافت کی، پہلے سے موجود تھی۔ ایسے ہی ایجادات ہیں۔ گاڑی ہے، یہ کیمرہ ہے جس سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ مائک ہے، یہ چشمہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیے، گن نہیں پائیں گے۔ ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے ایجادات کی۔ کس نے کی؟ ہم نے کی، انسانوں نے، سائنسدانوں نے، انوینٹرز نے۔ کس چیز سے؟ پہلے سے موجود چیزوں سے۔ پہلے سے موجود چیزیں کس نے بنائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، سائنس نے آج تک عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں لائی۔ ایک ایٹم بھی، ایلیمنٹری پارٹیکلز یا سب ایٹامک پارٹیکلز، ایک کوارک بھی یا لیپٹان بھی، سائنس عدم سے وجود میں نہیں لائی۔ جو کچھ یہاں پہ پہلے سے موجود کیا گیا تھا، اسی کو استعمال میں لایا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی لمیٹیشنز کی طرف، کیونکہ سائنس کا یہ سفر جاری ہے۔ بے شمار مراحل، بے شمار منازل طے ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بے شمار طے ہونا باقی ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ انسان کا جو شعور ہے، کانشیسنیس ہے، جس شعور کو استعمال کر کے میں اس وقت یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، سائنس آج تک اس کانشیسنیس کو ڈیفائن نہیں کر سکی، اس کی تعریف نہیں کر سکی۔ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی،
اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جہاں سائنس ابھی بالکل ایک نومولود بچے کی طرح ہے. ابھی بہت سا سفر طے کرنا ہے. اور ایک بات اور، یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو معلومات ہیں، یہ اگر مجھے اویلیبل ہیں، میری اگر ان تک رسائی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ سب کی بھی ہے، دنیا میں اربوں انسانوں کی ہے، کیونکہ یہ ساری معلومات ابھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ڈیجیٹل فارم میں. ہم سب ان تک ایکسیس کر سکتے ہیں، ان تک رسائی کر سکتے ہیں. لیکن ان معلومات کو اپنے تک آنے کے بعد اس کو پروسیس کرنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا، سوچنا، اس پہ عقل کے گھوڑے دوڑانا، نیوٹن کی طرح، آئنسٹائن کی طرح، اسٹیون ہاکنگز کی طرح. ہم چاہے ویسے نہ بن سکیں، یہ چاہے ہماری ذہنی پرواز ویسی نہ ہو سکے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. خود سے سوچے ضرور. اربوں انسانوں کی اس ڈیٹا تک رسائی ہے. کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ بہت تھوڑے. اس سوچنے والوں میں سے بھی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو مختلف نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی نشانی کے مانا ہے. اور جس چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کو بولا ہے، ہم اس پہ من و ان ایمان لے کے آئے ہیں. ہمیں نہ کوئی ثبوت چاہیے، نہ کوئی نشانی چاہیے، چونکہ ہمیں پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے. ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس لیے ہم نے یہ سر نوڑا دیا، سجدہ ریز ہو گئے، سب اسی کے حوالے. ہمیں نہیں نشانیاں چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ فائنلٹی ہے، وہ حرف آخر ہے. ہمیں ایک ذرہ برابر، ذرہ پھر بھی بڑا ہوتا ہے، ذرے کے آگے سے شاید اگر کروڑ ہا ذرے بھی کیے جائیں تو بھی ہمیں اس برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2-3 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان کو جب کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اس کی اصل کا پتہ چلتا ہے، یا وہ اس کے کام کرنے کے طریقے سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو اس کا میکنزم پتہ چلتا ہے، اس کو چیزوں کے موڈائی آپرینڈی پتہ چلتے ہیں، تو اس کو اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کے اللہ کی عظمت کا احساس اس کا مزید گہرا ہوتا ہے. اس کے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پہلے سے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. جب وہ یہ کچھ دیکھتے ہیں، وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ سب کچھ کسی نے بنایا نہ ہو. ان کا جو ضمیر ہے، جو ان کا کانشنس ہے، وہ ان کو ہوتا ہی اللہ کی رضا سے ہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس قسم کے لوگ ہیں. تو وہ بھی اپنی پوری عقل کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. قسمیں تو خیر بہت سی ہیں، لیکن ہم اس وقت سب پہ بات نہیں کریں گے. تیسری قسم، وہ لوگ جو ان سب نشانیوں کو دیکھتے ہیں
اور بعض تو براہ راست دیکھتے ہیں. ان کی وہاں تک پہنچ ہے جہاں تک ہمارے جیسے عام انسان کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کا متضاد کرتے ہیں. وائس ورثہ، کانٹریری، وہ خدا کے، اللہ تعالیٰ کے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، انکار میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی اپنی جو کلیبریشن ہے وہ بجائے ان کے کانشنس کے ساتھ ہو، وہ ان کے نفس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ نفس جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہوتا ہے. آپ بھلے سے میری اس بات سے اختلاف کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن سوچئے گا ضرور. اس کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کے انکار کے پیچھے، یہ بڑے بڑے شاہ دماغ جو ہیں، بڑے بڑے نام ہیں سائنس کے، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ان کا نفس ہے، جس نے شیطان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. شیطان نے اس نفس کو ہائی جیک کر لیا اور ان کی انا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں، نفس، انا اور شیطان، گٹھ جوڑ کر لیں تو نتائج آپ کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت. میں نے آپ کو سائنس کے حوالے سے کچھ اشارے دیے، کچھ باتیں بتائیں، گلمپس جس کے اوپر بات ہوئی کہ سائنس بنیادی طور پہ کر کیا رہی ہے، دریافت کر رہی ہے، ایجاد کر رہی ہے، پہلے سے موجود چیزوں کے ذریعے ہی چیزیں ایجاد کر رہی ہے. سائنس کے پاس عدم سے کوئی چیز آج تک وجود میں لانے کا نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کبھی ایسا ممکن ہوگا انشاءاللہ. یہ ساری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ، ذروں کے بھی ذرے، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. بے شک قرآن فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اگر قرآن میں کوئی سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں یا کوئی بات بتائی گئی ہے تو یہ بات سکہ بند ہے، یہ سیکل ہے، اس پہ مہر تصدیق ثبت ہے کہ وہ بات فائنلٹی ہے، وہی بات صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہی بات فائنل ہے. اگر آج جس مقام پہ سائنس کھڑی ہے، سائنس اس بات سے مطابقت نہیں رکھتی تو یہ سائنس کا قصور ہے کہ ابھی اس سفر میں سائنس وہاں نہیں پہنچی، ضرور پہنچے گی. قرآن کی ہر بات کو صحیح ثابت ہونا ہے. قرآن کو رہتی دنیا تک کے لیے اتارا گیا ہے. جب تک ہماری یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک قرآن دنیا کے تمام علوم سے آگے کھڑا ہوا ملے گا آپ کو. کسی بھی چیز کو پرکھ لیجئے، کسی بھی چیز کو جانچ لیجئے، چونکہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس بات کا کوئی ڈینائل کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. جو اپنی شیطنت کی وجہ سے اس کا ڈینائل کریں تو وہ پھر اپنے نتائج کے لیے اور ان کے بھگتان کے لیے تیار رہیں. مادی اشیاء یعنی فزیکل تھنگس، ان کی اسٹڈی کے علاوہ بہت سے غیر مادی ایسے معاملات ہیں، یعنی میٹا فزیکل ہیں، غیر مرئی ہیں. ان کی اسٹڈی بھی
سائنس کے ہی کسی نہ کسی شعبے میں آتی ہے. جیسے میں نے شعور کی بات کی، یا خیالات ہیں، یا نفس ہے، روح ہے، اور ان سے منسلک معاملات ہیں، ان سب کی جب اسٹڈی کی جائے گی، جب ان کا مطالعہ کیا جائے گا، یا ان کو کسی بھی پروسیس سے گزارا جائے گا، تو وہ آکلٹ سائنسز کہلاتی ہیں. اس حوالے سے بھی بہت ہی ایڈوانس ریسرچ ہم کر چکے ہیں، یعنی انسان، سائنسدان. اس معاملے میں بھی ہم وقتاً فوقتاً گاہے گاہے بات کرتے رہیں گے. تو سائنس نے ہر شعبے کا ہی احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے انکمپاس کیا ہوا ہے. لیکن میں نے اس کی لیمیٹیشنز آپ کو بتائی ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بڑے بڑے شہ دماغ ہیں، عالی دماغ ہیں سائنس کے کسی بھی شعبے میں، یا سائنس کی دنیا کے کسی بھی شعبے کے، انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا جو ان کے مشاہدے میں آیا، یا جو ان کے تجربات میں آیا، یا ان کے جو نتائج آئے، تو بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ تعالیٰ کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے، یہ کولیبریشن ہے ان سب کی، ان کے نفوس کی، ابلیس کے ساتھ، اور اس میں ان کی انا بھی انوالو ہے، ایگو بھی انوالو ہے. جب آپ اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کریں گے، انڈر آبزرویشن لائیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں. لیکن جو میں نے سمجھا، جو میں نے سوچا، اب تک جو نتیجہ میں نے نکالا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اس سے بعد کے معاملات آپ کے ہیں. اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس ڈیٹا کو، معلومات کو، انفارمیشن کو پروسیس کریں، ڈائجسٹ کریں، تو یہ ڈائجیشن جو ہے یہ آپ کے اسٹمک کے تھرو نہیں ہونی. یہ معدے والی ڈائجیشن نہیں ہے. یہ نیاری اور کھابوں اور پایوں اور اسٹیکس اینڈ باربیکیو والی ڈائجیشن نہیں ہے. یہ ڈائجیشن ہے، یہ دماغی ڈائجیشن ہے. اس کے ساتھ، اسٹمک ڈائجیشن کے ساتھ یہ بھی کوشش کیجیے، بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو. اس کے لیے بھی دماغ کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یہ بہت سے موضوعات ہیں جو دوسرے موضوعات کو قطع کرتے ہیں. یہ مختلف موقعوں پہ ان کے اوپر بعد میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ موضوعات ہیں جن پہ میں نے سوچا ہوا ہے، جن پہ میں نے بات کرنی ہے. انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن کب یہ مجھے بھی ابھی پتہ نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اب تک کی جو میری گفتگو ہے، جو میری باتیں ہیں، یہ آپ کو کافی حد تک یا ساری کی ساری ضرور سمجھ آئی ہوں گی. اور میرا خیال ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ میں نے کچھ سینس میک کی ہے بہت سی باتوں میں. جو باتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے ہیں، وہ فائنلٹی ہے. میں اپنی باتوں کی بات کر رہا ہوں.
اگر اس ساری بات کا نٹ شل، کرکس یا نچوڑ نکالیں تو وہ کیا ہے کہ یہ سارے راستے علم کے راستے ہیں، یہ سارے شعبے علم کے شعبے ہیں، اور علم کس کی میراث ہے؟ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ کیوں؟ کہ مومن اس علم کی قدر کرتا ہے اور اس علم کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظمتیں آشکار ہوتی ہیں، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لمٹ لیس ہے، اور اس پورے کارخانہ قدرت کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم الشان انتظام و انصرام سے رواں دواں کیا ہوا ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ علم کے آ جائیں، یہ ساری شاخیں، یہ سارے دریا، یہ سارے شعبے اسی بحر بے کرام میں گرتے ہیں آ کے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود یعنی گہوارے سے لے کے قبر یعنی گور تک علم حاصل کرو، مسلسل جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حواس دیے ہوئے ہیں، آپ کی عقل انٹیکٹ ہے، کام کر رہی ہے، آپ کا شعور کام کر رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی، تو سقراط کے عالم سے پہلے تک علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، جو بھی ممکن ہو آپ کے لیے۔ یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ اور علم وہ جو حلم کے ساتھ ہو، علم حلم لے کے آتا ہے، عجز لے کے آتا ہے، انکساری لے کے آتا ہے۔ جیسے جیسے یہ علم آپ کا بڑھتا ہے، یہ بوجھ بڑھتا ہے، ویسے ویسے آپ اس بوجھ کے نیچے جھکتے چلے جاتے ہیں۔ معلومات یا ڈیٹا یا انفارمیشن یہ علم نہیں لے کے آتے، یہ انکساری نہیں لے کے آتے، یہ اکثر آپ کو ڈینائل کی طرف لے کے جاتے ہیں، انکار کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انکار کی طرف۔ یہ بڑے بڑے آپ کو دماغ دنیاوی لحاظ سے جو نظر آتے ہیں، ایک سے ایک بڑا ترم خان بیٹھا ہوا ہے، بنا سوچے سمجھے اللہ کا انکار کیے جا رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے چیزیں اپنی آنکھوں سے بے شمار قسم کی، لیکن نہیں۔ وائے؟ ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، حکمت، دانش۔ یہ یاد رکھیے گا، علم حلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے اور ہمیں اشیاء کی حقیقتوں کا علم عطا فرمائیے۔ آمین۔ تمہید کس چیز کی؟ کس موضوع کی؟ اس موضوع کی کہ زمین، کون سی زمین؟ ہماری زمین، ہم سب کی زمین، جس کو اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے بچھونا بنایا، وہ گھومتی ہے کہ ساکن ہے۔ اگر بات صرف زمین تک ہوتی تو خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن یہ بات صرف زمین کے گھومنے سے بہت آگے تک کی ہے۔ اللہ پاک کی بے پایاں اور بے کرا نشانیوں کی بات ہے، انسانی حواس کو مختل کر دینے والی بات ہے۔ آپ باقاعدہ ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ اس قدر بڑے بڑے اجرام فلکی اس قدر کثافت کے ساتھ اتنے میسو سٹارز کنکروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہوئے ہیں اس کائنات میں، اور ان کو رواں دواں رکھا ہوا ہے ان راستوں پہ جو اللہ پاک نے خود ان کے لیے طے کر دیے، مقرر کر دیے۔ زمین کی مثال لیتے ہیں۔ میں اپنے موجود وسائل میں اس وقت آپ کو زمین کے حوالے سے یہی دکھا اور سمجھا سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ یہ ہمارے پلانٹ ارتھ کی ایک گلوب کی صورت میں ڈپکشن ہے۔ یہ اپنے ایکسس پہ ایک فرضی لائن جو یہ نارتھ پول قطب شمالی اور ساؤتھ پول قطب جنوبی کے درمیان سے گزرتی ہے، فرضی لائن ہے۔ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، کیونکہ زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، ایسے جیسے لٹو ہم چلایا کرتے تھے تو وہ اپنے ایکسس پہ گھوما کرتا تھا۔ آج کل تو بے بلیڈ کا زمانہ ہے، بے بلیڈ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ایسا ہی گھومتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہ آپ کو بتا دوں کہ زمین کی ساری موومنٹ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اسی یوٹیوب پہ، جس یوٹیوب پہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ISS سے لائیو براڈ کاسٹ ہے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ اس کے علاوہ کئی اور سیٹلائٹس جو ہیں، مین میڈ، ہمارے میڈ سیٹلائٹس، انسان کے بنائے ہوئے، وہاں سے بھی یہ لائیو براڈ کاسٹ ہے۔ ہر وقت کی ایکٹیویٹی مانیٹر کی جا رہی ہے اور لائیو نشر بھی ہو رہی ہے، اور کوئی بھی شخص جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ موجود ہے، جس کی سپیڈ 7.6 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور جو زمین سے 408 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، جو شخص بھی وہاں موجود ہے، اس کے لیے زمین کا ایک دن 90 منٹ کا ہے، 90 منٹ کا۔ وہ 16 طلوع آفتاب اور غروب آفتاب دیکھ سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں طلسم ہوش ربا کی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں آج اس دور میں فیکٹس ہیں، اسٹیبلشڈ سائنس ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ISS یوٹیوب آپ چیک کر سکتے ہیں، زمین سے 408 کلومیٹر کی دوری پہ
7.6 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اپنے آربٹ میں سفر کرتا ہوا. اور زمین کے اوپر جتنی ایکٹیویٹی ہمارے اس کرے میں ہو رہی ہے، جو بھی ہمارے ہوائیں چل رہی ہیں، جو ونڈ چینلز ہیں، جو ونڈ کرنٹس ہیں، یہ سب مانیٹر ہو رہا ہے. آج میرے آپ کے اسمارٹ فون پہ پل پل موسم کی خبر آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ایک ایک چیز کی اسٹڈی ہو رہی ہے، ایسٹرونومیکلی بھی اینڈ ایسٹرولوجیکلی بھی. آج سورج گرہن ہے پاکستان میں. آپ کو پہلے سے انفارم کر دیا گیا، بتا دیا گیا کیسے. کچھ تو ہے، کوئی تو گیجٹس ہیں، گیجز ہیں، کوئی ٹولز ہیں، کوئی انسٹرومنٹس ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کے کوئی کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ ISS پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی یہ نشانیاں دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. اب آتے ہیں زمین کی طرف. اس کی اپنے ایکسس پہ روٹیشن جو ہے، اور یہ ایکسس سیدھا نہیں ہے، یہ ترچھا ہے، ٹلٹڈ ہے 23.5 ڈگری پہ. اسی ٹلٹ اور ترچھے پن کی وجہ سے ہمارے موسم آتے ہیں. یہ جو رنگ برنگے موسم ہمارے بدلتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہیں، اور یہ روٹیشن کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں کاؤنٹر کلاک وائز. اور چاند کو اپنے سنگ لیے چل رہی ہے. چاند زمین کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور اپنے محور پہ بھی گھوم رہا ہے. زمین کی روٹیشن اپنے ایکسس کے گرد کس رفتار سے ہو رہی ہے، یہ رفتار ہی ہمارے لیے حیرت انگیز ہے. 1000 میل پر آور یا 1600 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے. اس کا جو سرکمفیرنس ہے، جو محیط ہے، یہ 40,000 کلومیٹر یا 24,000 میل ہے. یہ تو زمین کی اپنی ایکزیل مومنٹ ہے، ایکزیل روٹیشن ہے، ایکزیل سپن ہے، محوری گردش ہے. اس کے بعد زمین کا جو کرہ ہے، یہ آلموسٹ 100 کلومیٹر تک جو ہوا ہماری ہے، یہ اس کے بعد خلا شروع ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا گھوم رہا ہے. اس کے ساتھ یہ ہماری ہوائیں بھی، ونڈ کرنٹس بھی، ونڈ چینل بھی، یہ سارے کے سارے گھوم رہے ہیں. سمندروں کا پانی بھی. اس پہ سوچئے. اور یہ پہاڑ جنہوں نے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. چاند کی جو محوری گردش ہے اپنے محور کے گرد، وہ 27.2 دن میں مکمل ہوتی ہے. اور چاند کی جو اپنے مدار میں گردش ہے، مداری گردش زمین کے گرد، وہ بھی 27.2 دن میں پوری ہوتی ہے.
اسی لیے چاند کا ہمیں ایک ہی رخ نظر آتا ہے. یہ تو زمین اور چاند کی بات ہو گئی. زمین کی اپنی محور پہ گھماؤ گھومنا، چاند کا اپنے محور پہ گھماؤ اور زمین کے گرد گھومنا. اور آپ نے انارمس سپیڈ دیکھی ہے، جو چاند کی سپیڈ ہے زمین کے گرد گھومنے کی، وہ آلموسٹ 2300 مائلز پر آور ہے. 2300 مائلز پر آور یا 3700 کلومیٹر پر آور ہے. اس قدر سپیڈ سے یہ گھوم رہا ہے. اب آتے ہیں زمین کی اپنے مدار میں گردش. زمین کی 4 ٹوٹل موومنٹس ہیں. ابھی ایک اپنے محور والی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو چاند کی گردش زمین کے گرد بتائی. یہ صرف ڈیٹیل اتنی تفصیل اس لیے کہ اللہ پاک کی نشانیوں کو اور اللہ پاک کی نشانیوں کے کام کرنے کی جو ان کا سسٹم ہے، جو اللہ نے ان کا میکنزم بنایا ہے، اس کو سمجھا جائے کہ کس قدر شاندار نظام ہے. کتنے بڑے بڑے اور میسو کثیف یہ اجرام فلکی جو ہیں، ان کو کیسے اللہ پاک نے معلق کیا ہوا ہے گریویٹیشنل فورسز کی وجہ سے، الیکٹرو میگنیٹک فورسز کی وجہ سے. ہم تو اتنے لمبے سفر میں آج تک خالی ہے کہ وہ میگلیو ٹرین ہی بنا سکے ہیں جو میگنیٹک ریپلشن کے ساتھ ہوا کے اندر وہ چلتی ہے. شاید جاپان، چائنا اور جرمنی کے پاس ہے، اور چوتھا کوئی کنٹری بھی نہیں ہے. دیٹس آل. یہ زمین کی دوسری موومنٹ ہے جس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں. وہ سورج کے گرد ہے. چاند کو اپنے سنگ لیے، چاند اپنے محور پہ گھومتا، پھر مدار میں گھومتا زمین کے ساتھ ساتھ. انہی مومنٹس کی وجہ سے یہ گرہن لگتے ہیں، کبھی چاند اور کبھی سورج، جیسے آج سورج گرہن ہے. تو یہ زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور جو اس کا مقرر کردہ راستہ ہے اس پہ گھوم رہی ہے. کاؤنٹر کلاک وائز ہے یہ موومنٹ بھی. چاند کی موومنٹ بھی زمین کے گرد اپنے مدار میں کاؤنٹر کلاک وائز، اپنے محور میں کاؤنٹر کلاک وائز. زمین کی بھی کاؤنٹر کلاک وائز، مدار پہ بھی اور محور پہ بھی. اور زمین کی جو رفتار ہے گھومنے کی، سورج کے گرد اپنے آربٹ میں 67,000 مائلز پر آور، 67,000 مائلز پر آور یا 108,000 کلومیٹرز پر آور، 108,000 کلومیٹر پر آور. اس قدر سپیڈ سے زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد گردش کر رہی ہے. الامان الحفیظ. اور اس پہ مستزاد چاند کی جو گریویٹیشنل پل ہے، جو قوت ہے، وہ زمین کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اور جو سورج کی گریویٹیشنل پل ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. لیکن زمین نہ وہاں جاتی ہے نہ یہاں جاتی ہے. یہ گریویٹیشنل پلز اور یہ فورسز اور یہ سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورسز کو اس قدر ڈیلیکیٹلی بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اس قدر بڑی چیزوں کو اس قدر ڈیلیکیٹلی بیلنس کرنا، یہ صرف اللہ کے ہی شایع نشان ہے. اور زمین کا جو مدار ہے سورج کے گرد،
اس کی جو لمبائی ہے وہ آلموسٹ 5,84,000 ملین مائلز ہے. یعنی کہ ایک سال میں زمین جو مدار طے کر رہی ہے 365 دنوں میں 5,84,000 ملین مائل یا 9,40,000 ملین کلومیٹرز ہے. اور اس میں ٹریولنگ کی جو زمین کی سپیڈ ہے وہ 1.6 ملین مائل پر آور ہے. 1.6 ملین مائل 16 لاکھ میل پر آور یا 26 لاکھ کلومیٹر پر آور ہے. کیا اتنی سپیڈ ہمارے وہم و گمان میں بھی آ سکتی ہے؟ اس دنیا کی جو سب سے تیز موٹر وے بھی ہوگی اس پہ گاڑی کتنی تیز چل سکتی ہے؟ 160 70 80 کلومیٹر. جو سپورٹس کارز ہم چلاتے ہیں وہ کتنی تیز چل سکتی ہیں؟ آپ کے جہاز کتنے تیز چل سکتے ہیں؟ کتنی سپیڈ ہم اٹین کر سکتے ہیں؟ Mach 5 Mach 6 دین واٹ؟ Mach 7 Mach 8 دین واٹ؟ یہ تو ہماری ماک واک سے آگے کے معاملات ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خالی زمین کے گھومنے کی بات ہوتی تو بات اور تھی. یہاں سب کچھ گھوم رہا ہے. اللہ نے ہر چیز کو گھما کے رکھا، گھومن گھیریاں بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو. اور سائز دیکھیں، ایک زمین کے اندر 50 چاند فٹ ان ہو سکتے ہیں اور ایک سورج کے اندر 13 لاکھ زمینیں فٹ ان ہو سکتی ہیں. 13 لاکھ زمینیں. اندازہ تو لگائیں یہ کتنے بڑے اجرام فلکی ہیں اور کیسے بنٹوں کی طرح اللہ نے گھمایا ہوا ہے ان کو. ایسے معلق ہیں ہوا میں. ابھی ہماری سائنس کو بہت ٹکرے مارنے کی ضرورت ہے. ابھی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سمجھ نہیں آ رہی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز پہ اللہ کا حکم اترتا ہے. یہ اپنے پاس سے ہائپوتھیسس بیان کرتے رہتے ہیں. کیا بات کی جائے اس پہ پھر الگ سے بات کر لیں گے. ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں بے شمار معاملات میں، آپ دیکھیں گے. تو یہ زمین کی 2 مومنٹس ہیں، اپنے ایکسس پہ اور سورج کے گرد، انارمس سپیڈ کے ساتھ ہیں. سوچئے تو صحیح. اور پھر سب سے مزے کی بات کہ زمین کی یہ جو محوری گردش ہے، یہ یہاں چونکہ گلوب ہے تو اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ سٹیبل نہیں ہے، یہ ڈولتی ہے لٹو کی طرح. جب لٹو گرنے والا ہوتا ہے تو یہ ڈولتا ہے لٹو ایسے ایسے گرنے سے پہلے. تو یہ ڈولنے والی موومنٹ ہے، وابلنگ ہے، وابلڈ موومنٹ ہے. چاند کی موومنٹ بھی اپنے جو محور کے گرد ہے وہ وابلڈ موومنٹ ہے. سورج کی بھی وابلڈ ہے. آپ اس کے بارے میں الگ سے پڑھنا چاہیں میں اس پہ الگ سے بھی بات کر دوں گا انشاءاللہ. تو سنز بیری سینٹر آپ لکھیں گے گوگل پہ، آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی. یہ سارے وابلڈ ہیں، ڈولتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ایسے ڈولتے ہوئے خلا کے اندر. کوئی سپورٹ نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے. اب اس طرح کو چشمے تصور میں لے کے تو آئیے، کوشش تو کریں، امیجن تو کریں، فرض تو کریں، آنکھ بند کر کے سوچے تو صحیح، دماغ تو لڑائیں کہ یہ زمین ڈولتی ہوئی اپنے مرکز کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. وہ زمین کا جو امیجنری پاتھ جو وہ مدار جو بنتا ہے، اگر کسی طریقے سے اس کی ٹریل دیکھی جا سکے، جیسے ہم کوئی جہاز جب کبھی آسمان پہ رنگین دھواں چھوڑتا ہے تو اس کی ایک ٹریل بنتی ہے، اگر کبھی وہ ٹریل دیکھی جا سکے جو ظاہر ممکن نہیں ہے ریئل لائف میں،
تو وہ ٹریل آپ کو ایسے لگے کہ جیسے کوئی اسپائرل ٹریل ہے، کوئی خاص ٹائپ کا اسپرنگ ہے، جیسے ہم اسپائرل بائنڈنگ کرتے ہیں، یا ایک امرتی جلیبی ہوتی ہے ہمارے یہاں جس کا باہر کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کا آؤٹر رنگ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا اسپائرل ٹائپ کا بنا ہوتا ہے. تو یہ ویسی موومنٹ ہے. اور جو مدار ہے وہ بھی الپٹیکل ہے، انڈے سے ملتی جلتی اس کی شیپ ہے. اوبلیٹ اسفیرائڈ کہتے ہیں اس کو، یا اوبلیٹ ایلپسوئڈ کہتے ہیں. یہ دونوں نام ہیں اس کے لیے. اور یہ جو زمین کا ڈولنا اور یہ مدار میں پھر ایسے وابلنگ کرتے ہوئے گھومنا، اس کو بولتے ہیں ایکوینوکشل پریسیشن. ایکوینوکشل پریسیشن. اور اس کے نتیجے میں جو اسپائرل ٹریل بنتی ہے اس کو سائنیوسوئڈل ویو کہتے ہیں. جیسے ہماری ای سی جی میں دل کی وہ جو بنتی ہیں گراف یا کرسٹ اینڈ ٹرف جو بنتے ہیں، اس سے ملتی جلتی آپ یہ شیپ سمجھ لیں. اس کے اوپر بھی ڈیٹیلڈ ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. ہمارے پاس یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بات کر سکیں، الگ کسی ٹائم پہ پھر بات کر لیں گے. تو یہ وابلڈ ڈولتی موومنٹ زمین کی اپنے مدار میں سورج کے گرد اور چاند کی اپنے مدار میں زمین کے گرد اپنے اپنے محوروں پہ یہ ڈول رہے ہیں. صرف اللہ نے تھام کے رکھا ہوا ہے. اور پلینٹ کی یہ جو ایکوینوکشل پریسیشن ہے، جس کی وجہ سے اس کے آربٹل جو پیتھ ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ سائنیوسوئڈل ویو کی طرح کی ہوتی ہے. اس کو اگر ہم یہاں اس دنیا میں بیٹھ کے آبزرو کرنا چاہیں یا پروو کرنا چاہیں، آبزرو اس طریقے سے ڈائریکٹ طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس کا انڈائریکٹ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ زمین کے کسی بھی اسپاٹ پہ ایک کیمرہ فکس کر دیں، اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ فکسڈ ہوں، لانجیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ فکسڈ ہو جائیں، اور آپ ہر روز ایک ہی ٹائم پہ سورج کی تصویر کھینچیں. تو 1 سال کے بعد ان سب تصویروں کو جب آپ ملائیں گے، اور سورج کا آپ جب اس پہ پاتھ دیکھیں گے، تو وہ پاتھ آپ کو فگر 8 کی طرح، حرف جو انگریزی جو ہمارا ہنسا ہے 8، اس سے ملتا جلتا آپ کو پاتھ نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں سن اینلیما. اس کی تفصیل بھی آپ کو گوگل پہ آرام سے مل جائے گی، ضرور چیک کیجیے گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سن اینلیما کہ یہ جو ڈولتی ہوئی موومنٹس ہیں یہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں. ابھی تک 2 موومنٹس زمین کی دیکھی ہیں ہم نے، اس کی محوری گردش اور سورج کے گرد اس کی مداری گردش. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سورج بذات خود ٹھہرا ہوا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، سورج بھی گھوم رہا ہے. کس کے گرد؟ ملکی وے گیلیکسی کے مرکز کے گرد، اپنے تمام سیاروں کے ساتھ، یعنی اپنے تمام پلانیٹری سسٹم کے ساتھ. اور ساتھ ہی وہ اپنے محور پہ بھی گھوم رہا ہے. اور سورج کی گردش اپنے محور کے گرد
وہ بھی چاند کی طرح 27.2 دنوں میں ہوتی ہے، اور اس کی موومنٹ اپنے محور پہ بھی وابلڈ ہے، ڈولتی ہوئی گردش ہے۔ اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں سن بیری سینٹر لکھ کے گوگل کے اوپر، آرام سے مل جائے گی۔ اس کی تفصیل کا یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ تو سورج بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے، وابلڈ سپننگ یا وابلڈ روٹیشن کے ساتھ، جو 27.2 دنوں میں ایک چکر پورا کرتا ہے، اور زمین سمیت اس ہمارے پلانیٹری سسٹم کے تمام سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج ان سب کو اپنے جلوں میں لے کے، اپنے سنگ لے کے، اپنے الونگ لے کے ملکی وے گیلیکسی کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ کس رفتار پہ؟ 4,50,000 مائلز پر آور کی رفتار سے، جی 7,20,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے پورا پلانیٹری سسٹم، سورج اس کو لے کے ملکی وے گیلیکسی جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ ابھی تک آپ کو کوئی چیز ساقط بھی نظر آئی ہے اس پورے سسٹم میں؟ نہیں۔ تو کیا یہ موومنٹ یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ ہم اب تک زمین سے سورج پہ آئے، سورج سے ملکی وے گیلیکسی کے مرکز تک آئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے آگے کی موومنٹ کیا ہوگی؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے آگے کیا؟ تو اس سے آگے یہ کہ ملکی وے گیلیکسی ارب ہا ستاروں کو اپنے جلوں میں لے کے محو سفر ہے، محو خرام ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی کی طرف، اور اینڈرومیڈا پھر یہ چل سو چل ہے۔ کس رفتار سے ملکی وے محو سفر ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی کی طرف؟ 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ مائل پر آور، 1.3 ملین مائل پر آور، یہ 2.1 ملین یعنی 21 لاکھ کلومیٹر پر آور کے حساب سے یہ سپیڈ ہے ہماری گیلیکسی کی۔ اب ذرا تصور تک کریں، میرا نہیں خیال کہ تصور ادھر کو کام کرے گا آپ کا یا میرا، لیکن پھر بھی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، سوچ کو اس طرف بیم کرنے کی کوشش تو کریں کہ ہم زمین پہ، زمین گھومتی ہوئی، پھر چاند گھومتا ہوا، سورج گھومتا ہوا، ہماری گیلیکسی بھی آگے اپنے سفر پہ رواں دواں ہے، یہاں کچھ طاقت ہے ہی نہیں، لیکن یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں میں سے ہمیں ایک اور نشانی دکھائی۔ اس ہر گھومتی ہوئی چیز میں
نارتھ سٹار کو زمین کا ریفرنس کے ساتھ فکس کر دیا. ملکی وے بھی گھوم رہی, سورج بھی, اور سورج جو ہے وہ ملکی وے کے جو پلین ہے, اگر ملکی وے کو مسطح سطح ہم سمجھ لیں یا پلین اس کا سمجھ لیں, تو سورج اس سے 60 ڈگری کے اینگل پہ پورے پلینٹس کے ساتھ, جو زمین کی وابلڈ مومنٹ ہے, چاند کی وابلڈ مومنٹ, سورج کی وابلڈ مومنٹ اپنے محوروں کے اوپر, اس کے ساتھ جو ان کی ٹریلز بن رہی ہیں ان کے مداروں میں فرضی, اس کے ساتھ 60 ڈگری کے اوپر ٹلٹڈ ہے پورا سسٹم جو سولر سسٹم ہے. ملکی وے کے پلین کے ساتھ جو سولر سسٹم کا پلین ہے, ان کا اینگل 60 ڈگری کا ہے. 60 ڈگری پہ سولر سسٹم موو کر رہا ہے, سورج اپنے سیاروں کو لے کے. اس ساری ہما ہمی میں نارتھ سٹار آپ کو ہمیشہ نارتھ میں ہی ملے گا. وہ اللہ نے آپ کے لیے ٹانک دیا ڈائریکشنز کے لیے. اگر نارتھ سٹار میں کبھی کوئی فرق آئے گا بھی تو وہ فرق آئے گا 26,000 سال کے بعد, مائنر سا فرق آئے گا 26,000 سال کے بعد. اب تک ہماری نون ہسٹری دنیا میں کتنی ہے, ہم اس کو بہت اسٹریچ بھی کریں, اوور اسٹریچ ڈریگ بھی کریں تو 6,000-8,000 10,000 سال سے اوپر کی نہیں ہے. تو 26,000 سال کے بعد نارتھ سٹار میں کوئی فرق آئے گا. وہ بھی ٹیکنیکل ایک الگ سے ایشو ہے, وہ الگ سے بات کرنے والا ایک معاملہ ہے. تو سوچئے نا. آئی نو کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی, لیکن یہ موضوع ایسا ہے, میں اس کے بھی اور بہت سے پہلو ہیں, لیکن جو ضروری پہلو ہیں میں نے صرف ان کے اوپر ابھی ہاتھ ڈالا ہے کہ ایک دفعہ ہمارا اس حوالے سے ابہام ختم ہو جائے اور ہم اس سے آگے کسی طرف سوچ سکیں, کسی اور معاملے پہ اتنی ریسرچ اور کوشش کر سکیں, یہ انرجیز اب کہیں اور لگائی جا سکیں. سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم اس کی نشانیوں کو؟ پھر جو جھٹلائیں گے وہ تیار رہیں. اس حوالے سے باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں, میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا, لیکن اس امید کے ساتھ کہ زمین کی جو یہ گردش ہے اور اس پورے سسٹم کے حوالے سے جو بھی آپ کا کوئی ابہام ہے یا ہمارے کسی بھائی یا بہن کو کوئی شک ہے یا ان کو کسی حوالے سے بات سمجھنے میں کوئی دشواری ہے, تو میں اپنی سی کوشش کر لوں, شاید اللہ پاک اس کو قبول کر لے. کیونکہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہے, یہ بھی ہیلپ ہے, چھوٹی بات تو نہیں ہے. میں آپ کی کروں گا, آپ میری کریں گے, یہ سارا 2 وے پروسیس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, علم کا معاملہ ہے, یہ آن گوئنگ ہے, چلتا ہے. ہم سب اس راستے کے مسافر ہیں. اور یاد رکھیے گا, علم جب آپ کے اندر آنا شروع ہوتا ہے, جب آپ بہت سی اور باتوں کے ساتھ جو تبدیلیاں آپ میں آتی ہیں, اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آپ کے پاس جب علم آئے گا تو حلم لائے گا, عجز لائے گا, انکساری لائے گا. آپ منکسر المزاج ہو جائیں گے, اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جائیں گے. علم حلم کے ساتھ جو معلومات ہے, جو ڈیٹا ہے,
جو انفارمیشن ہے وہ صرف اس کا ایک حصہ ہے علم کا. اکثر آپ کو لوگ یہیں پہ پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اس حد تک جرأت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈنائل میں چلے جاتے ہیں, کفر کا ارتکاب کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اگر سوچیں, اگر واقعی ہی ان کے پاس علم آیا ہے تو حلم ضرور لے کے آئے گا اور رائچس تھنکنگ کی طرف مائل کرے گا ان کو. بجائے نفس کے ضمیر کی طرف دھکیلے گا ان کو, کانشنس کی طرف. یہ جو معلومات ہیں, یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے, یہ جو بھی ڈیٹا ہے, یہ سارا کا سارا اویلیبل ہے گوگل پہ, انٹرنیٹ پہ, اور بہا انسانوں کے لیے. لیکن اس ڈیٹا کو اپنے تک آ کے لا کے پروسیس کتنے لوگ کرواتے ہیں, کتنے لوگ ڈائجسٹ کرتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد کے مراحل طے کرتے ہیں. بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے, لیکن مجھے یقین ہے, میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. اس حوالے سے آپ کی طرف سے کمنٹس کا, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کھل کے اس کا اظہار کیجئے. جو بھی بات آپ کریں گے اس بات سے پھر ہم مزید بات کریں گے اس حوالے سے. کوئی آپ کا اور سوال, بعض دوستوں نے بلیک ہول پہ بات کرنے کے لیے کہا ہے, وہ بھی ہوگی انشاءاللہ. اور بہت سی چیزیں بھی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ونڈ کرنٹس کا بتایا ہے, جو واٹر کرنٹس ہیں, جو سمندر کے اندر, جو پانی کے اندر جو روئیں چلتی ہیں, جو ہوا کے اندر یہ روئیں چلتی, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بے شمار موضوعات ہیں, آہستہ 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 چلتے چلیں گے. آپ کا فیڈ بیک چاہیے, آپ کے کامنٹس چاہیے, اور اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اختلافی نوٹ بھی لکھیے اپنا, آپ اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اجازت, آپ سے دوبارہ عنقریب ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مع السلامہ.